الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہم عصمت زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ابھی پہلے پروگراموں کے اندر چند نشستوں میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سادہ فرامین کی روشنی میں عرض کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے ان لوگوں کا نبوی مواخذہ فرمایا ہے جو لوگ اہل بیت نبوت کی تکریم سے جی چراتے ہیں اور ان کی عصمتوں کے حوالے سے تکریم نہیں کرتے، جو خدائے ذوالجلال نے ان کو تکریم بخشی ہے، نعمت بخشی ہے، عظمت بخشی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے ان کے اعتبار سے یہ ارشاد فرمایا، نبوی ارشاد فرمایا، اور ان کے ایمان کو بلکہ ان کے ساری نیکیوں کو نبوت کی زبان سے چیلنج فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کائنات کے کسی شخص کی نیکی کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ اہل بیت نبوت کی تکریم کا یقین نہیں کرتا، اور جو یقین کرتا ہے، یہ ایک پھول آپ کو عرض کر رہا ہوں زبان رسالت کی روشنی سے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے، اور وہ خوش ہو جائیں وہ لوگ خوش ہو جائیں جن لوگوں کے دلوں کے اندر یہ روشنی موجود ہے کہ وہ سیدہ زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کی حرمت کا یقین بھی کرتے ہیں اور آپ صلوات اللہ تعالی علیہا سے محبت بھی کرتے ہیں۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، اور یہ مرفوعاً حدیث ہے، اس کے راوی مولائے کائنات ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، کل قیامت کے دن کچھ بلند بخت لوگ ایسے ہوں گے جن کو میں تلاش کر کے اپنے رحمت کے دامن میں شفاعت میں چھپا لوں گا۔ یا رسول اللہ، اس میدان حشر کے سارے مجمع کے اندر ان کو تلاش کر کے آپ اپنے رحمت کے دامن میں چھپا لیں گے، وہ بلند بخت کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے 4 لوگوں کی نشاندہی فرمایا المکرم ذریتی، وہ لوگ ہیں جو میری ذریت کی تکریم میں رہتے ہیں، جن کے من کی کائنات میں ذریت محمد کی تکریم موجود ہے، وہ یہاں دنیا کے اندر بھی نوازے جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی نوازے جائیں گے، اور شفاعت کا نور ان کو ڈھانپ لے گا۔ والقاضی لہم حوائجہم، اور میری ذریت کو دنیاوی کہیں کسی ضرورت نے اگر دوچار کیا ہے، تو جو شخص ان ضرورتوں کو مہیا کر کے خادم کی حیثیت کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار کرے گا، اس کو بھی میں اپنے دامن رحمت میں، دامن شفاعت میں چھپا دوں گا۔ والساعی لہم فی امورہم اذ مضطروا، اگر کہیں میرے اہل بیت کے لوگ حالت اضطرار کا شکار ہوئے اور کوئی شخص ان کی اس حالت اضطرار اور مشکل کو دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا،
تو وہ بھی کل قیامت کے دن محمد کے دامن شفاعت میں لپیٹ اور سمیٹ لیا جائے گا، چھپا لیا جائے گا۔ اور پھر چوتھا وہ شخص والمحب لہم بقلبہ ولسانہ، چوتھا وہ بلند بخت ہے جس نے اپنے دل سے اور اپنی زبان سے میری اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، وہ بھی میرے دامن شفاعت میں پیوست ہو جائے گا اور میری رحمت اسے ڈھانپ لے گی، میری شفاعت کا نور اسے ڈھانپ لے گا۔ یہ نبوت کی نعمت ہے اس امت کو، اس لیے میں نے اس کو دانستہ بیان کر دیا ہے۔ چاہتا ہوں کہ امت اس طرف آ جائے جس طرف رسول دعوت دے رہے ہیں، اس طرف نہ جائے جس طرف مولوی لے جا رہے ہیں۔ میں اس لیے دانستہ یہ باتیں کر رہا ہوں کہ میں یہ شور شرابہ سن رہا ہوں، اور مذہبی ٹھیکیدار جو ہیں وہ اپنے طرز فکر کا بنایا ہوا دین لے کر پھر رہے ہیں، گلی گلی میں وہ پھر رہے ہیں جناب والا دین کی دعوت دینے کے لیے، جس دین میں بطور دلیل جو نفوس قدسیہ مؤثر ہوں ان کی تکریم کے سے ہٹ کر کس دین کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اگر آپ نماز کی دعوت دیتے ہیں تو نماز میں اہل بیت پر درود کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ شرم آتی ہے نا، کیونکہ من میں وہ پلیدی موجود ہے، اہل بیت نبوت کی عداوت موجود ہے۔ نماز کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ ہی تب ملتا ہے جب تک کہ فاطمۃ الزہرا کی دہلیز پر جا کر اپنی نیاز کی محبت پیش نہیں کرو گے تو کس نماز کی دعوت دیتے ہو؟ نماز میں فلاں چیز فرض ہے، فلاں چیز فرض ہے، تو صلو علیہ وسلموا تسلیما کی روشن حقیقت کے اعتبار سے یہ کیوں نہیں فرض بھائی؟ اس کو نیچا درجہ کیوں دیتے ہو؟ تمہارے گھر کا ہے قرآن، قرآن رسول اللہ پر نازل ہوئے، صلو کا صیغہ امر کا ہے، اور آپ کے وضعی قاعدے کے مطابق جو صیغہ امر مطلق عن القرینہ ہو اس سے فرض ثابت ہوتا ہے، واجب ثابت ہوتا ہے۔ کیوں نہیں اس کے وجوب کا قول کیا جاتا؟ وسلموا تسلیما، یہ بھی واجب کا صیغہ ہے، اس کے خلاف کوئی قرینہ موجود نہیں۔ صرف ہمارے اہل علم نے دفع حرج کی بنیاد پر اتنی بات کہی ہے کہ اگر اس کو فرض قرار دیا جائے تو امت مبتلا حرج ہو جائے گی، ہر وقت اس کی فرض کی ادائیگی میں وہ مبتلا حرج ہو جائے گی۔ یہ اگر ابتلا حرج موجود ہے تو دیکھو نماز میں سجدہ فرض ہے، لیکن ایسے خاص حالات آ جاتے ہیں کہ سجدہ کرنا ممکن نہیں رہتا، تو اس اضطرار کی صورت میں سجدہ نہیں کیا تو نماز کی قبولیت تو ہے لیکن سجدے کی فرضیت معطل نہیں ہوئی، یہ بات ذہن میں رہے۔ جہاں تک سجدے کی فرضیت کا تعلق ہے، دلیل کہ جس منظر نامے میں سجدہ فرض ہوا، نماز فرض ہوئی، روزہ فرض ہوا، حج زکوٰۃ فرض ہوئے، اسی تقویم علمی کی بنیاد پر صلاۃ علی النبی، صلاۃ علی اہل بیت النبی فرض ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ نماز میں یہ فرض نہیں، اس کا چھوٹا درجہ ہے۔ چلیں سنت کہہ لیں، سنت کی تعریف ہمارے اہل علم کیا کرتے ہیں؟ اکمال الفرض، سنت کے بغیر کسی فرض کی تکمیل کا تصور ہی ممکن نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ تو بھئی یہ اسی طریقے سے فرض ہے جس طریقے سے دیگر ارکان فرض ہیں، کیونکہ جس درجے کی دلیل سے یہ فرض ثابت ہوئے ہیں اسی درجے کی دلیل سے نبی پاک اور آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ثابت ہوا ہے۔ ان صیغوں میں اور ان صیغوں میں کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی معنی علمی نہیں ہے، صرف حالت اضطرار کا تصور ہے نا، تو یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے نا۔ ہر وقت تو اضطرار نہیں رہتا، ہر وقت تو اضطرار نہیں نہ رہتا۔ جب اضطرار نہ ہو تو پھر تو اس کی فرضیت اسی طرح بحال ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ حالت اضطرار میں اس کی فرضیت معطل ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اس کو فرض نہ جانا جائے، کیونکہ نماز کی قبولیت کی سند ہے درود پڑھنا سیدہ فاطمۃ الزہرا پر، اس کے بغیر کوئی نماز نہیں، کیونکہ نبوت نے جب فرما دیا ہے من صلی صلاۃ کاملۃ ولم یصلی علیہ وعلی اہل بیتی
لم تقبل الصلاۃ، لم تقبل الصلاۃ، لم تقبل الصلاۃ۔ او حاجی ہو، نمازی ہو، امام ہو، کیا منہ دکھاؤ گے رسول کی آل سے دشمنی کر کے؟ رسول کی آل کا ذکر تمہاری نماز میں نہ آئے تو نماز ہی نہیں ہے۔ رسول کی آل کی تکریم سے جی چراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم دین والے ہیں، ہم تبلیغ والے ہیں، ہم فلاں والے ہیں۔ کچھ بھی نہیں، سب فراڈ ہے۔ جس درجے کی دلیل سے آپ کی نماز کی فرضیت ثابت ہے، اسی درجے کی دلیل سے رسول اللہ کی آل پر درود پڑھنا بھی فرض ہے۔ اس پر میں الگ سے انشاءاللہ العزیز گفتگو کروں گا کہ سیدہ زہرا کی نیاز حاصل کرنے کی فرضیت کا جو دینی تقدس ہے وہ کیا ہے۔ حسنین کریمین کی حرمت، مولا کائنات کی حرمت، اہل بیت نبوت کی حرمت، اہل کسا کی حرمت، اور حرم نبوت کے جتنے واسی ہیں ان کی حرمت کیا ہے، اس پر تو میں انشاءاللہ العزیز الگ۔ لیکن ہم فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے لکیر کھینچ دی کہ یہ 5 نفوس قدسیہ، اس کے علاوہ کوئی بھی حرم نبوت میں داخل نہیں۔ یہ شرمناک رویہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ فاطمۃ الزہرا، ان کے دونوں شہزادے مولا کائنات اور رسول کی ذات، یہ تو اہل بیت میں شامل ہیں، مگر محسنہ اسلام مخدومہ کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ وہ حرم نبوت میں شامل نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا نا، اپنے ٹائٹل بدلو ورنہ تمہاری حیت بدل دی جائے گی۔ جانتے نہیں ہو خدا ذوالجلال کے جلال کو؟ خدا کے غضب سے ڈر جاؤ۔ گھر میں بیٹھا ہوا تراشا ہوا تصور دین لے آتے ہو اور جڑ دیتے ہو، ہم فلاں ہیں جی، ہم فلاں طبقہ علم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ باڑ میں جائیں تمہارے یہ مسلک، اٹھاؤ اور بھاگ جاؤ ان مسلکوں کو۔ اب امت ان تنگ وادیوں میں نہیں گزرے گی، امت سینہ محمد سے فیض لے گی، درمیان میں واسطہ زہرا کو بنا کر، درمیان میں سید الشہداء کو واسطہ بنا کر، مولا مرتضیٰ کو واسطہ بنا کر، اور اہل بیت نبوت کے جتنے بھی نفوس قدسیہ وہ امہات المومنین ہیں ان کو واسطہ بنا کر امت براہ راست فیض لے گی۔ تم احسان نہ کرو امت پر۔ مجھے اس فلسفے کی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اس انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کے اثر کے اندر کیا والدین مصطفیٰ جو ہیں وہ اہل بیت نہیں ہیں؟ رسول تو حضرت عبداللہ ابن عباس نا، رسول کی زبان نے تو عباس بن عبد المطلب کو اہل بیت کہا ہے۔ تم زیادہ لغت دان ہو، تمہیں حسروں کا زیادہ اندازہ ہے، تمہیں عربی دانی اور عربی کے تکلم کا زیادہ اندازہ ہے۔ یہ مذہب کے تراشے ہوئے بت اب نہیں سجائے جا سکیں گے۔ اب صرف سادہ عظمت میں اہل بیت نبوت کی تکریم کا ایمان اور یقین جو ہے امت کے پیار کی روشنی بنے گا۔ رسول کے تو حرم میں جھاڑو دینے والے اہل بیت شمار ہوتے ہیں، وہ حیا کرنی چاہیے۔ یہ میرے رسول کا شمول ہے، یہ مولوی کا، یہ کسی مذہب کا تراشا ہوا تصور دین نہیں ہے۔ جس حرم کے در و دیوار کچی اینٹیں محترم ہیں اس کے باسی بھی محترم ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مواخذے سے بچ جاؤ جو زبان رسالت نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو یہ حدیث اب کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت سفینہ نوح ہے، من رکب فیہا نجا، جو نجات چاہتا ہے سوار ہو جائے، ومن تخلف فیہا عنہا، ومن تخلف عنہا، جو اس سے پیچھے رہ گیا، جو دامن حسین سے وابستہ نہیں ہوا وہ یزید ہوگا، اور جو دامن حسین سے وابستہ ہو جائے گا وہ فرید ہوگا۔ فرق ہے۔ اور تمہارے کہنے کا نام دین نہیں، رسول اللہ کی حسین روشنیوں کا نام دین ہے۔ اور میرے رسول نے اگلا جو ارشاد فرمایا یہ بڑا حساس ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں ومن تخلف عنہا، غارے کا وہ جہنم کی آگ میں غرق ہوگا جو اہل بیت کے دامن سے ہٹ کر آئے گا۔ ومن قاتلنا فی آخر الزمان، ومن قاتلنا، اللہ اکبر، فی آخر الزمان، یہ نبوت کے جملے ہیں اور اصحاب رسول نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ ومن قاتلنا فی آخر الزمان فکأنما قاتل مع الدجال، یہ اہل سنت کی مقتدر
محدثین نے یہ روایت کی ہے اور حدیث کی 9 کتابوں کے اندر یہ بات آئی ہے۔ جو شخص، اللہ اکبر، جو اہل بیت کو قتل کرے گا، جو اہل بیت کو قتل کرے گا، گویا وہ دجال ہوگا۔ یہ نبوت کا فتویٰ ہے۔ سنیے مولوی صاحب، آپ دجالی نہ بنیں، خدا کے غضب سے ڈر جاؤ۔ جو اہل بیت سے کوئی ہو، میں ہوں اس میں، میرا باپ شریک ہو، دادا شریک ہو، جو رسول کے فرمان سے ٹکراتا ہے، جو اہل بیت نبوت کے تقدس کا اعتقاد نہیں رکھتا، تو نبوت نے تو اسے دجال کہا ہے۔ یہ نبوت کے نصوص ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ خیالی باتیں نہیں ہیں۔ خیال آرائی کو میں غلط سمجھتا ہوں، میرا خیال، میری لفاظی 1000 مرتبہ سے زائد مرتبہ غلط ہے، جھوٹی ہے، لیکن رسول تو پھر سچ بولتے ہیں نا، کیونکہ وما ینطق عن الہوا کی زبان پر ان هو الا وحی یوحی کا نور ہی نازل ہوتا ہے۔ اب آپ اور میں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے دجالی بننا ہے یا ہم نے حلالی بننا ہے۔ میرے رسول نے اسی ضمن میں ایک اور ارشاد فرمایا کہ اہل بیت نبوت جو تم سے نفرت کرے گا، تمہاری تکریم کو بوجھ سمجھے گا، تو فرمایا اس کی ماں نے اس کو زنا کے عمل سے جنم دیا ہے، منافقت کے روپ میں وہ آیا ہے دنیا میں، اور وہ حالت حیض میں پیدا ہوا ہے، حیضی ہے وہ۔ کیا یہ نبوت کے الفاظ نہیں؟ کب سمجھ آئے گی، کب شعور آئے گا؟ اہل بیت نبوت کی تکریم سے جی چرانے والوں اور معمولی سمجھنے والوں، اہمیت نہ دینے والوں، کس دین کی تبلیغ کر رہے ہو؟ پگڑی باندھنا دین ہے، جبے پہننا دین ہے، پگڑی تو سکھ بھی باندھ رہے ہیں۔ ہاں جی، پگڑی باندھنا، تسبیحاں کھڑکانا، لوٹے مسلح اٹھانا، یہ بات کی بات ہے۔ پہلے در زہرا پر جب عیسائی کرو گے تو پھر دین کا سرٹیفکیٹ ملے گا، ورنہ دجال ہو تم، ہر لحاظ سے دجال ہو، جو اہل بیت نبوت کی تکریم کو بوجھ سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ومن قاتلنا فی آخر الزمان فکأنما قاتل مع الدجال۔ یہ زمانہ آنے والا تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دجال اٹھتے ہیں اور حرم نبوت کی توہین کو اپنی علمی بصیرت سمجھتے ہیں، اور کچھ دجال اٹھتے ہیں حرم نبوت کی باسیوں کا پیار کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور رسول اللہ کے اعتمادوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ہر دونوں طرف سے دجال موجود ہیں، اور میں نشاندہی کروں گا الحمدللہ وقت آنے پر۔ اس سے پہلے میں گزارش کر رہا ہوں کہ جتنے بھی مکاتب فکر اور اہل علم ہیں، خدا کے لیے ہم خالص ہو جائیں، رسول کے لیے خاص ہو جائیں، دین کے لیے خالص ہو جائیں، اہل بیت نبوت کی تکریم کے لیے خالص ہو جائیں، اصحاب رسول کی تکریم کے لیے خالص ہو جائیں، اور پاکستان کے لیے خالص ہو جائیں۔ پاکستان ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی پیارا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کی خمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے کی عظمت ملی ہوئی ہے۔ یہ اسی تشکیل پر، اسی تقدس پر بنایا گیا ہے۔ کتنا خون دیا ہے علماء اور مشائخ نے بھی، دیگر لوگوں نے بھی۔ تو جس عمارت کی بنیاد اتنے خون پر مشتمل ہو، اس عمارت کو نقب لگانا یہ کتنی بڑی خباثت ہے۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ اس وقت ہم مل کر، جو حالات ہیں جغرافیائی، جو پاکستان کی طرف للچائی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، ہر روز حملے ہو رہے ہیں، ہم اپنا کردار دیتے۔ ہم کردار دینے کی بجائے خود پاکستان کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں، خلفشار مچا رہے ہیں، فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا، دیکھو نا، میں صلاح میں نیاز پیش کرتا ہوں اس جوان کو جو پاکستان کے پرچم میں لپٹ کر جس کی میت آتی ہے، یہاں سے وہ اس جذبے کے ساتھ جاتا ہے کہ میری لاش لپٹی ہوئی پاکستان کے پرچم میں آئے۔ ابھی مولانا صاحبان ہم ثواب پر کھڑے ہیں،
شباب کی حرمت کو ہم نے جانا ہی نہیں ہے، میٹھی سنتیں یاد ہیں، حلوہ کھانے کی سنت یاد ہے، رسول کی حرمت پر جان دینا یاد نہیں ہے، پتھر کھانے رسول کی حرمت کے لیے، پاکستان کی حرمت کے لیے یہ یاد نہیں، کیا یہ سنت نہیں ہے؟ میں ان عناصر کو تنبیہ کر رہا ہوں جو عناصر پاکستان کے خمیر کے ساتھ بغاوت کا ذہن رکھتے ہیں اور پاکستانیت کو ایک طعنہ سمجھتے ہیں، وہ دفع ہو جائیں پاکستان سے، نہ اس کے کلمے کی کوئی ضرورت ہے، نہ اس کے وجود کی کوئی ضرورت ہے۔ پاکستان کے خمیر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نور موجود ہے، اور شناخت شروع کر دی گئی ہے، یہ سکرونٹی شروع ہو چکی ہے، ہر چیز واضح ہو جائے گی، دجالی کون ہے، حلالی کون ہے، یہ پتہ چل جائے گا۔